امام محمد رضا بریلوی کا سراپا اقدس آپ جانتے ہیں وہ دکھنے میں کیسے تھے؟ سنیے گا، آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، درمیانہ قد مبارک، رنگ مبارک آپ کا سرخی و سفیدی کا حسین امتزاج کہ جس میں سرخی غالب تھی، بدن مبارک چھریرا، ناک مبارک ستواں یعنی کہ تیکھی نین نقش، اور آنکھیں مبارک نہایت موزوں اور خوبصورت کہ جن کے اندر نہایت چمک جو کہ ایک ذہین و فتین آدمی کی نشانی ہوتی ہے، داڑھی مبارک آپ کی گرہ دار نہایت خوبصورت، اور نور علی نور یہ کہ اس سارے سراپا اقدس پر ولایت الہیہ و ولایت مصطفی کا وہ نور جسے دیکھ کر بڑے بڑے لوگ حیران ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اشتیاق ہوا اعلیٰ حضرت کو دیکھنے کا، اس وقت آپ کی عمر مبارک زیادہ تھی، تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ ممبر پہ جلوہ گر ہیں، باوجود یہ کہ آپ پہ ذوف طاری ہے، یعنی عمر مبارک زیادہ ہے، ریشی اقدس سفید ہو چکی ہے، لیکن میں حیران ہوا اس آدمی کو دیکھ کر کہ جس آدمی کو دیکھنے کے بعد اتنے ذوف کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب قسم کا روب و دبدبا تھا، یہ ولایت کا روب و دبدبا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی تو کیا کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ آپ کے دادا جان رسم بسم اللہ کے لیے ایک استاد کو بلوا کے لائے، استاد آئے، انہوں نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا، استاد نے کہا پڑھو بیٹا الف، آپ نے پڑھا، استاد نے کہا پڑھو بیٹا با، آپ نے پڑھا، یوں یہ تسلسل چلا۔ جن لوگوں نے اچھے طریقے سے حروف ہجا کو سیکھا اور حروف تہجی کو پڑھا وہ جانتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ جب الف با کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے بیچ میں لام الف لا بھی آتا ہے۔ جب آپ یہاں پہنچے نا تو استاد نے کہا کہ احمد میاں پڑھیے لا، تو اعلیٰ حضرت نے پڑھنے کی بجائے استاد کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ استاد پھر کہنے لگے کہ احمد میاں پڑھیے لا۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ سوال کیا کہ استاد محترم الف پڑھ لیا، با پڑھ لیا، تا پڑھ لیا، اب یہ بیچ میں اچانک لا کہاں سے آ گیا؟ تو دادا جان پاس ہی تھے، وہ اپنے بچے کے سوال کی گہرائی کو سمجھے، تو انہوں نے فرمایا بیٹا جو استاد کہتے ہیں وہ تم پڑھ دو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے دادا جان کی طرف دیکھا اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے لا پڑھ لیا۔ جب آپ لا پڑھ لیتے ہیں، اب دادا جان جانتے تھے کہ میرا بچہ آنے والے زمانے میں کچھ بننے والا ہے، پھولوں کی خوشبو بتا دیا کرتی ہے کہ اس سے زمانہ مہکنے والا ہے، تو دادا جان نے آپ کو بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا کہ پیارے بچے جو سوال آپ کے ذہن میں ہے اس کا جواب آپ کو میں دیتا ہوں۔ آپ جب رکے آپ کے دل و دماغ میں یہ سوال چل رہا ہے کہ آپ نے مفردات پڑھے، یعنی ایک ایک حرف پڑھا، الف با تا ثا جیم ہا وغیرہ، اب مفردات کے سبق میں یہ مرکب کہاں سے آ گیا، یعنی لا، لام الف لا، یہ دو حرفوں کا مجموعہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی ایک وجہ ہے۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آپ نے ابتداءً پڑھا ہے نا الف شروع میں، تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ اصل میں یہ الف ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، الف کو پڑھنے کے لیے ایک اور حرف لائے، لہٰذا الف ادا ہوا، پہلے والا حمزہ ہے، یہ الف ہے۔ تو پھر سوالیہ نظروں سے اپنے دادا جان کو دیکھتے ہیں۔ دادا جان نے اپنے پیارے بچے کو گلے سے لگایا اور محسوس ہوا کہ ابھی پیاس باقی ہے اور اس کی پیاس میں ہی بجھا سکتا ہوں، تو گلے سے لگا کر فرمایا کہ میرے پیارے بچے جو آپ کے دل و دماغ میں سوال چل رہا ہے اس کا جواب سن لیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لام ہی کے ساتھ الف کو کیوں پڑھا گیا، یعنی لا ہی کیوں کہا گیا، جبکہ الف کو پڑھنے کے لیے اور حروف بھی موجود تھے، ان کے ساتھ الف کو پڑھ لیا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام اور الف میں کچھ مناسبتیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، یعنی ظاہراً اور باطناً ایک مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا الف تو آپ غور کیجئے کہ الف لام فا، تو حرف الف جب آپ نے پڑھا تو اس کی تفصیل میں جب آپ گئے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے درمیان میں یعنی ادائیگی کرتے وقت اس کے قلب میں لام ہے، جبکہ آپ لام ادا کرتے ہیں یعنی لام الف اور میم۔ جب آپ اس تفصیل سے اس ڈیٹیل سے اس کو دیکھتے ہیں ادائیگی کے وقت تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کے قلب میں یعنی حرف لام کو پڑھتے وقت اس کے بیچ میں الف ہے، یوں
الف کے قلب یعنی درمیان میں لام ہے، اور لام کے قلب میں یعنی لام کے درمیان میں الف ہے۔ یوں یہ ظاہری اور باطنی مناسبت ہے، اس اعتبار سے الف کو پڑھنے کے لیے لام لایا گیا۔ اب یہ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا باریک روحانی ایک اشارہ تھا، جس کو امام احمد رضا بریلوی اپنے بچپن میں سمجھ گئے۔ یہ ہے امام احمد رضا، اور آپ کو پڑھانے والے استاد، ان کا یہ انداز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر جب آپ کو کوئی چیز پڑھایا کرتا تو آپ کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مجھ سے آپ کتاب کا ایک حصہ پڑھتے، باقی جو 3 حصے کتاب کے رہ گئے تھے وہ خود ہی مجھے ساری کتاب حل کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ ذہانت اور فطانت کا یہ عالم تھا۔ بلکہ ایک بار تو استاد پوچھنے لگے کہ احمد رضا، احمد میاں، یہ بتاؤ گے کہ ہم جب بھی تمہیں کچھ پڑھاتے ہیں تو تمہاری صلاحیت کا یہ عالم ہے، 1 سے 2 بار میں کچھ بتاتا ہوں تو تمہیں وہ یاد ہو جاتا ہے، تم حرف با حرف، لفظ با لفظ سناتے ہو، مجھے آج سچ سچ بتا دو، تم انسان ہو یا کچھ جن ہو؟ تو آپ مسکراتے، استاد محترم الحمدللہ میں انسان ہی ہوں۔ کیا خوبصورت جواب ہوگا آپ کا بچپن کا، اللہ اکبر۔